نئے راستے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم نے ایک نیا کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا، اصلاحی کہانیاں اور سچے واقعات ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم آپ کو واقعہ سنانے لگے ہیں، ایک کہانی سنانے لگے ہیں، یہ ساؤتھ انڈین اسٹیٹ تامل ناڈو کی ہے اور یہ واقعہ اور یہ کہانی، اس کی ساری رودات انڈیا ٹوڈے میں بھی پبلش ہوئی ہے۔ بات کچھ اس طرح سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ادنات تورائی نامی ایک گاؤں ہے وہاں پہ۔ اب یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، لیکن وہ میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کی تو ادنات ترائی بنتا ہے۔ تو ادنات ترائی نامی ایک گاؤں ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے ہی مفلوق الحال، اور کوئی فیسیلیٹیز، کوئی ایمینٹیز وہاں پہ نہیں، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ، اور بڑی مشکل سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ 2001 میں وہاں پہ چونکہ پنچایت سسٹم تھا، اور ہے ابھی بھی پنچایت سے گورن ہوتا ہے وہ علاقہ سارا، تو رنگا سوامی نامی ایک آدمی جو پنچ بنا اس پنچایت کا، اور بڑا ہی ویژنری بندہ، چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے ارد گرد نگاہ ڈالی، لوگوں سے صلاح مشورے کیے، اور ان کو آپسی جو جھگڑے اور زمین کی جو تقسیم کے معاملات ہوتے ہیں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، ان سے نکال کر ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ بھائیو یہاں پہ ہم ونڈ مل یعنی ہوا کی چکی کا کام کیوں نہ لیں، کہ ہوا کی چکی بناتے ہیں، ونڈ مل بناتے ہیں، جس سے بجلی پیدا ہوگی اور ہمارے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ خیر اس نے بہت دیر لگا کے لوگوں کو اس پہ راضی کر لیا، اور بینک سے جناب قرضہ لے لیا گیا۔ بینک نے قرضہ دے دیا کیونکہ آئیڈیا ٹھیک تھا۔ اب جناب وہاں پہ ونڈ مل لگ گئی، اس نے کام شروع کر دیا، اور آنن فانن جناب وہ بجلی پیدا کرنے لگ گئی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ اضافی بجلی پیدا کر رہی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ جب دیکھا کہ جناب یہ تو ہمارے پاس سرپلس پاور اب آ رہی ہے، تو اس نے تامل الیکٹرک سپلائی کمپنی سے رابطہ کیا اور ان کو بجلی فروخت کرنی شروع کر دی۔ تو اس طرح اس گاؤں نے سالانہ کوئی 23-24 لاکھ روپیہ ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دی۔ اب جب ریونیو آنا شروع ہوا تو اس کی کرامات سے جو پیسے آنے لگے گاؤں میں، انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ ہی ایک بایو جو ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے وہ بھی لگا دیا۔ بایو پلانٹ لگانے سے یہ ہوا کہ بجلی کی کھپت مزید کم ہوگی کیونکہ وہ شیئر ہو گیا۔ اب جب وہ ہوا اور ریونیو آنے لگ گیا، بجلی آ گئی، تو جناب انہوں نے وہاں پہ جو جھونپڑیوں سے نکل کر پکے گھر بنا دیے، 700-800 گھر بنائے گئے وہاں، اور جا بجا وہاں پہ جو ایمینٹیز آنی شروع ہو گئیں، جناب فلٹریشن پلانٹس لگ گئے، سیوریج سسٹم لگ گیا، لوگ بڑی صاف ستھری زندگی بسر کرنے لگ گئے اور تاحال کر رہے ہیں۔ اب یہ کہانی میں ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیں لوگ آپ اپنے لیڈرز اس طرح بنائیں کہ جن کا ایک ویژن ہو، اور نہ صرف لیڈر ویژنری ہو بلکہ جو عوام ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ اچھی چیز کو ایکسیپٹ کریں، نہ کہ آپس کی لڑائیوں میں پڑتے رہیں جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اب دیکھیں کہ ترقی یافتہ قومیں اسی طرح ہی تو بنتی ہیں۔ قوموں کا شعار ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے کوئی ویژن دیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر تنقید کی جائے، اس کے ویژن کو ٹو کرتے ہیں، اس کے ویژن کا سہارا بنتے ہیں، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور وہ گاؤں آج ان کا مثالی گاؤں بنا ہوا ہے کہ جہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک مفلوق الحال زندگی تھی، جھونپڑیوں میں رہتے تھے لوگ، اب جا کے دیکھیں جناب وہ صاف ستھری زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس صاف ستھری زندگی کے پیچھے لوگوں کی سپورٹ تھی، اور رنگا سوامی نامی اس شخص جو پنچ تھا اس پنچایت کا، اس کا ویژن تھا۔ کاش کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جو پنچایتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر جرگا اور اس طرح کے جناب قتل کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کے بس فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اس طرح تعمیری کام، کوئی ڈیولپمنٹل جو کام ہوتا ہے، پروڈکٹیو کام، وہ نہیں کرتی ہے ہماری کوئی پنچایت، ان کو بھی تو کرنے چاہیے نا۔ تو بہرحال یہ وہ چیز تھی، میں نے کہا آپ سے میں آج چونکہ ہم نے حسب سابق اپنی سوچ لی ہے کہ روز کی ایک کہانی یا ایک دن 2 دن کے گیپ کے بعد یہ اصلاحی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک تحریک پیدا ہو، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اس حد تک بتایا جائے کہ کس طرح ایک شخص بھی بہت ساری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔